بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ 6 کیلے کھا لیا کریں۔ آپ کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کیلا نہیں کھا سکتے یا نہیں پسند کرتے تو 2 سے 3 کیلوں کا ملک شیک بنا لیا کریں، ساتھ میں اس میں کھجور بھی ڈال دیں۔ جن کا معدہ ٹھیک نہیں رہتا وہ پانی میں اسپغول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کے درد میں آرام ہو جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور وہ کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 دفعہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے کرم سے وسیلہ بنا دے گا۔ جو لوگ ہمیشہ تازہ دماغ، ہلکے پھلکے اور خوشحال رہنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ جس طرح ہو سکے رات کا کھانا کم کر دیں اور رات کو ہلکے پھلکے ہو کر بستر پر سویا کریں۔ بچھو 6 دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ اخروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ جو خواتین بالوں کو کالا اور گھنا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگا لیا کریں۔ بال کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ اگر اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارا کھلانا چاہیے، ان کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرے کی جلد کے مسائل ہوں یا چہرہ بے رونق ہو تو گرم پانی سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے لیے آپ نے روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی کا 1 گلاس ضرور پی لینا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور جسم کو گورا کرنا ہو تو ہلدی دودھ میں ڈال کر لگا لیا کریں۔ آنکھیں خوبصورت کرنی ہے جو 14ویں کا چاند دیکھا کریں۔ کچا بیر کھانسی پیدا کرتا ہے، ہمیشہ پکا ہوا بیر کھانا چاہیے۔ روزانہ 1 سیب کھائیں، دماغ تیز ہو جائے گا۔ شام کے وقت مولی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے اور بدہضمی کے آپ شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ شکرکندی کھایا کریں، یہ معدے کو صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے شفا مل جائے گی۔ اگر کوئی بہت لمبی بیماری میں مبتلا ہو اور بیماری نہ ٹھیک ہو رہی ہو تو سورہ رحمان لگا دیا کریں۔ ہلدی تکلیف میں تڑپتے ہوئے کا علاج ہے۔ کسی چوٹ لگی جگہ پر بھی ہلدی کا لیپ کرنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ باسی روٹی استعمال کرنے سے کوئی بھی بیماری جلدی قریب نہیں آتی، اس لیے پرانی رکھی ہوئی روٹیوں کو پھینکا مت کریں۔ ننگے پاؤں چلنے والے انسان کے پاؤں کے تلے سخت ہو جاتے ہیں اور بچے جو ننگے پاؤں زیادہ چلتے ہیں ان کے پاؤں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ سفر کی ابتدا جمعرات کو کیا کریں، جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی کسی بیماری کے منہ نہیں لگتا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال
نہ کیا کریں۔ پیٹ کی ہوا کو روک کے رکھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کرنے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ زیور کے ڈبے میں ایک چوک رکھ دیا کریں، اس سے زیور کا رنگ کالا نہیں ہوتا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے تمام اعضاء گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر سینے کی بلغم سے پریشان ہوں تو کھجور بلغم نکالنے میں بہت ہی مفید ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کم عمری میں چہرے وغیرہ پر جھریاں آ جائیں تو بہت ہی آسان نسخہ ہے، ضرور استعمال کریں۔ نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پی لیا کریں، ایک ہفتے کے اندر اندر واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ اگر آپ کو کہیں چوٹ لگی ہو، پاؤں پر گھٹنے میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو یا گھٹنے میں سوزش ہو گئی ہو، سوج گیا ہو، تو رات کو سونے سے پہلے بند گوبھی کے پتے لے کر اپنے گھٹنوں کے ساتھ باندھ دیا کریں، اچھے سے لپیٹ دیں یا کسی شیٹ کی مدد سے، جو کھانے والی ریپ ہوتی ہے، ریپ شیٹ، اس کی مدد سے گوبھی اپنے گھٹنے پر باندھ دیا کریں یا اس جگہ پر جہاں پر سوزش ہے۔ آپ کے جوڑوں کا درد کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو آرام محسوس ہوگا۔ بند گوبھی کے پتے سوزش میں، سوجی ہوئی جگہ پہ، زخم میں، پھولے ہوئے جو سکن ہوتی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ آپ کے جوڑوں کے کم درد کو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے کم کرتا ہے۔ نظر خراب ہونے لگے تو صبح سویرے ہرے بھرے پودوں کو غور سے دیکھ لیا کریں اور شبنم آنکھوں پر لگایا کریں، نظر بہت تیز ہو جائے گی۔ بالوں میں انڈے کی زردی لگانے سے بال لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ حاملہ عورت کھیرے کا استعمال زیادہ کرے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لیا کرے، دماغ چست ہو جائے گا۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی بڑی کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔